اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض، وہ حیض کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہاں محیض مصدر میمی ہے یا اس میں ظرف، تو اس میں ظرف سے ظرف مکان ہے۔ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں یا حیض کی جگہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس میں کیا کریں، تو کہہ دیجیے گندگی ہے اور عورتوں سے الگ کرو، یعنی تم ان سے بتی چھوڑ دو، ان سے صحبت چھوڑ دو۔ یعنی اعلم ان یحرم بط الحائض فی الفرج باجماع، حائض سے بتی کرنا فرج میں بالاجماع حرام ہے۔ رہا ناف اور گھٹنے کے درمیان لذت حاصل کرنا، اما التلذذ بما بین السرۃ والرکبہ، ناف اور گھٹنے کے درمیان لذت حاصل کرنا، فإن کان من الازار، اگر یہ تہبند سے ہو، ففی خلاف، تو اس میں خلاف ہے۔ اگر تہبند میں ہو تو اس میں خلاف ہے، اس کا مطلب ہے یہاں بھی سارے متفق نہیں ہیں، اس میں خلاف ہے۔ وَأَمَّا عَدَا ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ، اور اس کے علاوہ تمام جو جسم ہے اس سے لذت حاصل کرنا، فَهُوَ جَائِزٌ، پس وہ جائز ہے، یعنی رکبہ اور ناف کے علاوہ، بِإِجْمَاع لِمَا فِي الْحَدِيثِ، کیونکہ حدیث پاک میں آیا الحائض تشد ازارہا، حائض اپنے ازار کو باندھ لے۔ تو یہ اب اپنے ذہن میں آپ رکھنے کے ناف سے لے کے گھٹنے تک لذت حاصل کرنا، اگر وہ تہبند پہنا ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، ویسے تو جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو جسم ہے ان سے لذت حاصل کرنا بجماع یہ جائز ہے۔ اور شارح کہتے ہیں کہ جب وہ پاک ہو جائیں، حتی یطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، کیا مطلب، یعنی کہ وہ اس کی ختم ہو جانے کے بعد غسل کریں، یعنی بالماء، پانی کے ساتھ، اگر ان کانا موجوداً وقدرنا علی استعمالی، اگر پانی موجود ہو اور پانی کے استعمال پر وہ قادر ہوں، پھر کہ جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں پھر غسل کریں پانی کے ساتھ، اگر پانی موجود ہو اور پانی پر قدرت بھی ہو۔ موجود ہونا کافی نہیں کہ موجود ہو قدرتی نہ ہو، پانی بھی موجود ہو اور اس کے استعمال پر قدرت بھی ہو۔ وگرنہ اگر پانی موجود نہیں یا پانی موجود ہے قدرت نہیں تو تیمم یقوم مقامہ، وہ اس کے قائم مقام ہے، پھر تیمم کرے۔ ولا يجوز قربانها بعد الانقطاع وقبل الطهر عند الائمة الثلاثة رحمهم اللہ، خون کے ختم ہو جانے کے بعد اور پاک ہونے سے پہلے ان سے صحبت کرنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ عِنْدَنَا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ حیث انقطع بعد مضی اکثری، بعد مضی اکثری، کہ جب اکثر مدت کے گزر جانے کے بعد خون ختم ہو، اس کی اکثر مدت کے گزر جانے کے بعد خون ختم ہو تو بغیر غسل کے وطی کرنا جائز ہے، صحبت کرنا جائز ہے۔ وہ اشد ایام عندنا، اور وہ کتنے اکثر دن ہیں حیض کے؟ حیض کے اکثر دن 10 ہیں۔ کتنے؟ 10۔ اگر عورت کے 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، 10 دن پورے ہو جاتے ہیں تو بغیر غسل کے بھی اس کا وطی کرنا، اس سے وطی کرنا جائز ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ غسل کرے، ٹھیک ہے، خون ختم ہو پھر غسل کرے تو پھر وطی جائز ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 دن جب پوری ہو گئی، اکثر مدت پوری ہو گئی تو پھر وہ کیا کریں، بغیر غسل کے بھی وطی کر سکتی ہے، اس سے وطی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اور اگر اکثر مدت نہیں، اکثر مدت سے کم مدت پہ ہی خون ختم ہو گیا، ایک عادت ہوتی ہے 7 دن ہوتی ہے، 5 دن ہوتی ہے، تو اب ختم ہو گیا تو پھر اس کا اکثر مدت سے پہلے ختم ہو گیا، پھر وطی جائز نہیں، مگر یہ کہ غسل کرے،
کیا کرے؟ غسل کر لے، یا پھر نماز کا ایک وقت گزر جائے، نماز کا ایک وقت تو پھر بغیر غسل کے بھی وہاں بھی وتی جائز ہے، وہاں بھی یعنی غسل کر لے، تو جب غسل کرے گی تو اتنا ٹائم تو گزرے گا نا، تو پتہ چلے گا خون آیا کہ نہیں آیا، اس کا مطلب خون ختم ہو گیا۔ یا پھر ایک نماز کا وقت، وہ تھوڑا سا جو وقت گزرے گا تو اس وقت میں جو ہے نا یہ واضح ہو جائے گا کہ آگے خون نہیں آیا، تو اس صورت میں اتنا وقت گزر جائے، اتنا گزر جائے، اس کے بعد اس سے وتی کرنا بغیر غسل کے بھی جائز ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یا غسل کرے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، مطلب یہی ہے کہ اتنے وقت میں پتہ چل جائے گا کیا خون آیا کہ نہیں آیا، اس کا مطلب اب منقطع ہو گیا اور اس سے بھی وتی کرنا جائز ہوگا۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اور غیر کی طرف لا، یہ جو عبارت ہے کہ وہ تجاوز نہ کرے الی غیری کی طرف، پاک ہو جائیں تو ان سے جمع کرے جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا حیض میں بچنے کے ساتھ، وہ قبول ہے، اور اگلے والا حصہ ہے ولا تعدوا الی غیری، وہ غیر کی طرف تجاوز نہ کرے، کس کی طرف؟ اشارہ به الی ما هو المستفاد بالاشارہ من الآیۃ الکریمہ من النہی عن اللواطۃ وحرمته بجامع الاعضاء فإن اللہ تعالی لما حرم الاتیان فی ایام الحیض مع حلہ فی سائر الایام للاذى فکان اتیان فی دبر مطلقا حراما بهذه العلہ، اشارہ کیا اس کی طرف جو آیت کریمہ سے نہیں لواطت کی نہیں مستفاد ہو رہی ہے، تو اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس طرف کہ آیت کریمہ سے لواطت کی نہیں کے اشارے کے ساتھ استفادہ ہو رہا ہے، کہ یہ اشارہ ہو رہا ہے اس طرف کہ لواطت منع ہے، اور لواطت کی حرمت وہی اس جامع اعضاء کی جامع ہے، یعنی ادھر بھی کیا تھا، حیض میں کیوں منع کیا کہ گندگی ہے، کیا ہے؟ گندگی ہے، اور لواطت میں بھی یہی ہے، تو دونوں میں علت ایک ہی ہے، دونوں میں ادھر بھی اور ادھر بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب ایام حیض میں باوجود حلال ہونے کے، لیکن ایام حیض میں سارے دنوں میں جو حلال تھی اعضاء کی وجہ سے اسے حرام کر دیا، یعنی حیض کے علاوہ تو اور سے وتی جائز تھی، لیکن حیض کے دنوں میں جو باقی ایام میں حلال تھی، حیض کے دنوں میں کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ وجہ کیا بتا؟ للاذى، وہ کیا؟ گندگی، وہ فکان الاتیان فی الدبر، تو پھر دبر میں آنا مطلقاً حرام ہے، مطلقاً بحاضر الا، اسی علت کی وجہ سے، اسی وہ علت اذا، اس سے کہتے ہیں لواطت، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے بچوں کے ساتھ برا فیل کرتے ہیں اس طرح عورتوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں ہی منع ہے، عورتوں مردوں سے منع ہے، تو علت یہی ہے اذا، کیا ہے؟ جو حیض میں منع کیا، تو لواطت کی بھی میں کہ قبول عورتوں سے بھی اللہ پاک نے جو ایک حلال طریقہ رکھا ہے وہ بھی آگے سے ہے، اور دوسرا دبر وہ مطلقاً حرام ہے اس علت کی وجہ سے۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ای محل زرعکم، یعنی تمہاری کھیتی کی جگہ، کیا؟ تمہاری جگہ، تو یہ بھی کہتے تمہارے بچے کی کھیتی کی جگہ ہے، تمہاری پیدا کرنے کی، بچے کے پیدا کرنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ عورتیں۔ فاتوا حرثکم، پس تم